السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج 19 رمضان المبارک 1445 ہجری 30 مارچ 2024 ہفتے دا دن اللہ تعالیٰ سب دے واسطے امن اور سلامتی والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج اعتکاف دے متعلق عرض کرنے ہاں۔ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی پیاری سنت مبارکہ اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے، خوش نصیب ہے حضور علیہ السلام دا امتی جڑا اپنے محبوب علیہ السلام دی اس سنت نو اپنادا ہے۔ تو حضور دے غلاموں، آپ علیہ السلام دا فرمان ہے، جڑا کوئی رمضان المبارک دے آخری عشرے دے وچ میرا امتی اعتکاف کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو 2 قبول حج اور عمرہ دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ زندگی دے وچ ایک بار اعتکاف دی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے ہے حضور علیہ السلام دے امتی نو، تاکہ قیامت والے دن جدو ساڈا نامہ اعمال کھلے تے اعتکاف والی بھی بڑی پیاری سنت ساڈے نامہ اعمال دے وچ ہونی چاہیے ہے۔ تو آپ علیہ السلام دا ایک فرمان غالباً جس دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس نے، تو آپ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جڑا کوئی میرا امتی ایک دن دا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس موتقف اور جہنم دے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گا جس طریقے زمین تو آسمان ہے یا مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ جڑا ایک دن دا اعتکاف کرے، نفلی اعتکاف یعنی، اس نو اللہ تعالیٰ جہنم تو اتنا دور کر دے گا۔ تو جڑا کوئی خوش نصیب امتی آخری رمضان المبارک دے عشرے دا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے تے کی انعام فرماوے گا، یعنی اس نو کتنا جہنم تو دور فرماوے گا۔ تو آخری عشرے دا اعتکاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، آپ نے کدے اس نو ترک نہیں فرمایا سی۔ تو اعتکاف ایک بہت بڑی نعمت ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں۔ اس دے بارے ایک ملدی جلدی ایک سانو قرآن پاک دے اندر آیت ملدی ہے، وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ۔ تو عیسائیاں نے رہبانیت اختیار کر لی سی، یعنی رہبانیت دا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ نو ایک جگہ تے بٹھا لیا اور ایک جگہ تے بہ کے وہ اپنی دنیا دے نالوں لا تعلق ہو کے اللہ اللہ انہوں نے کرنی، کہندے کہ سانو اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاوے، اور رہبانیت انہوں نے خود اپنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہ دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے منع بھی نہ فرمایا۔ تو یعنی وہ سب کچھ چھڑا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو نہ پا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت دا نعم البدل اعتکاف اپنے محبوب دی امت نو عطا فرمایا۔ تو یعنی وہ لوگ سب کچھ چھڑ کے دنیا دے نالوں لا تعلق ہو کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو نہ پا سکے، اللہ دی رضا نو نہ پا سکے۔ تو محبوب دے امتی دی یہ شان ہے کہ محبوب دا امتی جس جگہ تے مرضی بیٹھا ہوئے، بلکہ قرآن پاک دی آیت بھی انج دی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ حضور علیہ السلام دا امتی جس جگہ تے مرضی بیٹھا ہے، اور وڈے تو وڈے منصب تے بیٹھا ہے یا چھوٹے تو چھوٹی جگہ تے بیٹھ کے اپنا حلال رزق کما رہا ہے، اور اس دا اے بیٹھ کے رزق حلال دی طلب کرنا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اس نو مقرب کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام دے غلاموں، جو کوئی گڈی وچ بیٹھا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، جس جگہ تے مرضی بیٹھا ہے، اپنے کام نو دیانتداری دے نال کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا نو پا لوے گا۔ تو یعنی انہوں نے رہبانیت اختیار کیتی، رب دی ذات نو نہ پا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا نعم البدل اعتکاف عطا فرمایا۔ محبوب دا امتی جتھے مرضی بیٹھا ہوئے، بس اپنے رب رسول نو یاد رکھے، غافل نہ ہوئے، رزق کما رہا ہے حلال، اور اس دے وچ حرام دا شیبہ تک نہ آن دے، اس دا یہ رزق حلال جڑا ہے، بھاویں وہ جناب والا ٹوکری اٹھا رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کپڑے استری کر رہا ہے، جوتے پالش کر رہا ہے، مکان تے بیٹھا ہے، کوئی مکان تعمیر کر رہا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، اور جس جگہ تے بھی حضور دا امتی
کوئی بھی رزق حلال طلب کرن دی کوشش کر رہا ہے، جو کوئی کام کر رہا ہے بس وہ دیانتداری دے نال کردا جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو پا لوے گا۔ تو آپ علیہ السلام دے غلاموں اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے سود دے متعلق فرمایا کہ سود جڑا ہے بظاہر یہ کہندا ہے کہ لوگ کہندے نے کہ سود دے نال مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود والی لعنت نو ختم کیتا، صدقات تے خیرات دا حکم فرمایا کہ سود نال مال بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا، صدقہ و خیرات زکوٰۃ وغیرہ ادا کرن دے نال مال گھٹے گا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال نو بڑھا دے گا۔ حضور دے غلاموں اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔